بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ درود شریف دعا کے اول میں، درمیان میں اور آخر میں ہونا چاہیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونی چاہیے اور اسی طرح اسی پر ختم ہونا چاہیے۔ اقلیسی کہتے ہیں کہ جب تو اللہ سے دعا کرے تو پہلے حمد کے ساتھ ابتدا کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور درود شریف کو دعا کے اول میں، دعا کے بیچ میں، دعا کے آخر میں کر اور درود کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر کیا کر۔ اس کی وجہ سے تو مستجاب دعوات بنے گا اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ حضرت جابر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ کو سوار کے پیالے کی طرح سے نہ بناؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوار کے پیالے سے کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پیتا ہے یا وضو کرتا ہے، ورنہ پھینک دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی کیا کرو، اوسط میں بھی، آخر میں بھی۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ مسافر کے پیالہ سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے پیچھے لٹکایا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو۔ یہی مطلب صاحب اتحاف نے شرعیہ میں بھی لکھا ہے کہ سوار اپنے پیالہ کو پیچھے لٹکا دیتا ہے، یعنی مجھے اپنی دعائیں سب سے آخر میں نہ ڈال دو۔ حضرت ابن مسعود سے نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا کرے، ایسی حمد و ثنا جو اس کی شایان شان ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ بس اقرب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن یزید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دعا آسمان پر پہنچنے سے رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے تب وہ آسمان پر پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا گیا ہے، جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی شامل کیا کر، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو مقبول ہی ہے اور اللہ جل شانہ کے کرم سے یہ بعید کہ وہ کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو رد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ بس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ لوٹا دی جاتی ہے۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں اور کچھ پر ہیں، کچھ اسباب ہیں اور کچھ اوقات ہیں۔ اگر ارکان کے موافق ہوتی ہے تو دعا قوی ہوتی ہے اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اڑ جاتی ہے
اور اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے، اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان: حضور قلب، رقت، عاجزی، خشوع اور اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، اور اس کے پر صدق ہے، اور اس کے اوقات رات کا آخری حصہ اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور بھی متعدد ہے۔ ایسے میں یہ دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ آپ پر سلام اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام اے اللہ کے برگزیدہ ہستی، آپ پر سلام اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ذات، آپ پر سلام اے اللہ کے حبیب، آپ پر سلام اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلام اے خاتم النبیین، آپ پر سلام اے رب العالمین کے رسول، آپ پر سلام اے سردار ان لوگوں کے جو قیامت میں روشن چہرے والے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے کہ دنیا میں جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے رہے وہ قیامت کے دن نہایت روشن ہوں گے۔ آپ پر سلام اے جنت کی بشارت دینے والے، کرانے والے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام جو طاہر ہیں، سلام آپ پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں، سلام آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، سلام آپ پر اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ یا رسول اللہ جل شانہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر جزائے خیر عطا فرمائے جتنی کہ کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب بھی کہ غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر اولین میں اور درود بھیجے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر آخرین میں درود بھیجے۔ اس سب سے افضل اور اکمل اور پاکیزہ جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی پر بھی بھیجا ہو، جیسا کہ اس نے نجات دی ہم کو آپ کی برکت سے، گمراہی سے اور آپ کی وجہ سے جہالت اور اندھے پن سے بصیرت عطا فرمائی،